بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنی، اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنا تعارف ہوا بہار ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد آپ ہیں. آپ اس وقت شعبہ ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی ایام کہاں اور کیسے گزارے؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. میرا جو آبائی علاقہ اور شہر ہے وہ بلوچستان اور پھر اس میں وادی کوئٹہ ہے. تو میرے ابتدائی زندگی کے ایام کوئٹہ میں گزرے ہیں، اور میرا جو اسکول کا دور ہے وہ بھی کوئٹہ میں گزرا ہے. اور کوئٹہ کا ایک بہت ہی زبردست تعلیمی ادارہ ہے، تعمیر نو پبلک اسکول سے کہا جاتا ہے، اور بہت ہی ممتاز اور ممیز وہ ادارہ ہے. اور وہاں بہت ہی اہم اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا، اور ان میں ہمارے جو اسکول کا سسٹم ہے قاری صاحب، اس میں بڑا ڈفرینٹ اس طرح سے تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کو سر نہیں کہتے تھے، ماسٹر صاحب نہیں کہتے تھے، بلکہ آغا جان کہتے تھے. اچھا. اور جو ہمارے جو پرنسپل تھے انہیں ہم کہتے تھے بڑے آغا جان. اچھا. تو جو بڑے آغا جان تھے ان کا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہیں آمین. سر سید بلوچستان کہا جاتا تھا. اچھا. پروفیسر فضل حق میر صاحب، انہیں ستارہ امتیاز بھی ملا، اور اس کے علاوہ انہیں بہت مرتبہ وفاقی وزارت تعلیم بھی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو اس پر فوقیت دی. اور ان کا جو پرائمرلی جو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ کے استاذ تھے، اور بہت ہی ان کی شخصیت کے جو اثرات ہیں وہ ان کے تمام شاگردوں پر مرتسم ہوتے تھے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت ہی نکھری ہوئی شخصیت تھے، اور اپنے دور میں میڈیا میں بہت ان کا آنا جانا رہتا تھا. اور وہ بالخصوص دینی حوالوں سے، تعلیم کے حوالوں سے بہت ان کے اثرات ہیں پورے صوبہ بلوچستان پر اور پھر پورے ملک میں. تو وہ تعلیمی ادارہ تھا جس میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. ایک یعنی کہ تاریخی ادارہ تھا. جی، یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے اسکول جانے سے پہلے سے جو میرے مینٹور ہیں، میرے شیخ ہیں، جن سے میں نے لکھنا بھی سیکھا، پڑھنا بھی سیکھا، اور جو دینی علوم ہیں اور بالخصوص قرآنک سائنسز ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، تو وہ حضرت استاد القرا قاری نور محمد رحمہ اللہ ہیں. اور میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ نہ صرف میرے استاذ، شیخ اور مینٹور ہیں، بلکہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں. تو مجھے یہ اللہ نے یہ عطا کیا ایسا گھرانہ کہ میرے جو دادا جان مولانا برہان الدین، اور اسی طرح سے میرے نانا جان حافظ رکن الدین رحمہ اللہ علیہم، تو یہ ان کی برکات ہیں جو دنیا میں زندگی میں حاصل ہوا ہے. یہ انہی بزرگوں اور اساتذہ کی برکات ہے. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے قرآنک سائنسز کا ذکر کیا ہے، ماشاء اللہ. جہاں پر آپ کے کئی تعارف ہیں، وہاں پر ایک خاموش تعارف آپ ایک مستند قاری قرآن بھی ہیں. الحمدللہ. تو قرأت کے حوالے سے یہ شوق، شغف، اور پھر یہ قرأت کی جو تعلیم ہے تجوید کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، ان میں آپ کے اساتذہ میں کون کون شامل ہے؟ جی، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے والد گرامی حضرت استاد القرا قاری المقری قاری نور محمد رحمہ اللہ ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اس طرف راغب کیا، اور بلکہ
جو مجھ تک بات پہنچی وہ یہ کہ عبد الباسط نام تو اللہ تعالیٰ کے اسم کے نسبت سے ہے باسط کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری نسبت یہ تھی کہ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ، جی ان سے بھی شغف رہا قاری صاحب کو، اور میں نے جب آنکھ کھولی تو ایک تو صبح اٹھتے ہی قاری صاحب رحمہ اللہ والد گرامی کی تلاوت آواز کانوں میں گونجتی تھی، اور پھر وہ زمانہ ابھی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں اتنی سہولیات ہوں کہ نیٹ پر اور سیل فونز پر یہ ساری سہولتیں ہوں، تو وہ کیسٹس ہوا کرتی تھی اور کیسٹ پلیئرز ہوا کرتے تھے، تو ایک بڑا کلیکشن نایاب ہوتی تھی، جی بڑا کلیکشن جو ایجپٹ سے آیا کرتا تھا تو وہ ہوتا تھا، اور میں بچپن سے وہ جو سننے کا شوق رہا، اور گھر کا ماحول ایسا تھا الحمدللہ، ہم سارے بہن بھائی جو ہیں وہ مجود ہیں، اور یہ والد صاحب کا صدقہ ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ خوش نصیبی رہی کہ میں باقاعدہ بھی گھر کو جتنا بھی آدمی سیکھ لے، تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ڈگری کے حوالے سے اور باقی چیزیں، باقی تعلیم کی طرف بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن یہ جو آپ چونکہ قرآنک سائنسز اور اس میں پھر تجوید کی بات ہوئی، تو مجھے یہ اللہ کے فضل سے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے قاری خوشی محمد صاحب رحمہ اللہ الازہری اور قاری سید بزرگ شاہ صاحب مدد اللہ العالی، ان سے باقاعدہ اکتساب کیا، اور اس کے علاوہ جتنے بزرگ قاری عبید الرحمن صاحب رحمہ اللہ، قاری غلام رسول صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے پاس بھی بیٹھنے کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اور ان کو سننے کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بارہا موقع دیا، تو یہ ان اساتذہ کا ہی فیضان ہے۔ اور میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں، جنوبی ایشیا کے اس حصے میں جہاں پاکستان واقع ہے، یہاں پر جتنی بھی اسٹریکس، جتنی بھی شاخیں مجودین کی ہیں، وہ ساری کی ساری جا کے مل جاتی ہیں قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ۔ وہ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں انہوں نے مدرسہ تجوید القرآن بنایا، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں نا وہ ہمیں ملتے ہیں۔ قاری اظہار تھانوی صاحب رحمہ اللہ، جو پھر بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں جو تجوید کا اور قراءات کا شعبہ انہوں نے قائم کیا، اور وہ میرے والد گرامی قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے ہم مکتب تھے قاری عبد المالک صاحب کے ساتھ۔ پھر اسی طرح بلوچستان میں ایک اور قاری عبد النبی صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، اور اسی طرح سے پشاور میں اب جو آپ کو تجوید اور قراءت نظر آ رہی ہے، یہ بھی قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ کی جو ہے نا برکات ہیں۔ اور یہاں میں ناظرین کو یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو اب حرمین میں بہت اچھے اچھے الحمدللہ قراء ہیں، بے شک، لیکن یہ اس خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قاری عبد المالک صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان بھی حرم میں گئے، اور پھر حرم کے اندر بہت سارے قراء انہوں نے قاری عبد المالک صاحب کے شاگردوں اور ان کے صاحبزادوں سے تجوید کا فن سیکھا، حالانکہ وہ اہل زبان ہیں۔ یہاں قاری صاحب میں ایک اور بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ، انہیں یہ بات بہت خوبصورت لگے گی کہ قرآن نازل تو ہوا ہے حجاز مقدس میں، بے شک، لیکن یہ پڑھا گیا ہے مصر کے اندر، اور یہ لکھا گیا، یعنی کہ لکھا تو ہر جگہ گیا، یعنی اس مثال دینے کے لیے کہ خوبصورت لکھا گیا ترکی کے اندر۔ ترکی کی جو خوبصورت مساجد، حرمین کے بعد میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ موقع ملے تو ضرور جو ہے نا ترکی کا، استنبول کا، ادرنے کا، برسا کا، وہاں کا، اور وہاں کی جو بہت خوبصورت مساجد، ترکی کی مساجد میں پھر ایک بہت اہم جو قرآنک سائنسز میں سے ایک شاخ ہے ایکسکیوز می، تو وہ ہے خطاطی۔ تو وہ 100 فٹ پر مبنی ان مساجد کی دیواریں اور ان پر خط معکوس کے میں لکھا ہوا، تو وہ لکھا ہوا گیا۔ اور جو قرآن کی خدمت ہے، جو حفظ قرآن ہے، اور قرآن کی خدمت پھر جو اردو زبان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو وہ پھر ہمارے خطے کو یہ اعزاز اور اعجاز حاصل ہے۔ بہت سارے ایسے مسلم ممالک بھی ہیں جہاں پر رمضان المبارک میں قرآن تراویح میں نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ قصار و سور جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، چھوٹی صورتوں پڑھ کے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ترکی کے اندر
چونکہ حفاظ کی تعداد اس طرح نہیں جیسے ہمارے یہاں تو حفاظ زیادہ ہیں اور مصلے کم ہیں، اور گھروں میں بہت سارے بیوت النور بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو یہ اہم بات ہے کہ ترکی کے اندر یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہاں پر جس خطے میں یعنی جس ٹاؤن میں کوئی ایک حافظ بنتا ہے تو ایک خاص قسم کا درخت اس کے قبرستان میں لگایا جاتا ہے. اچھا. اور اس قبرستان کے درختوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ حفاظ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ آپ کا گھرانہ اور تمام بھائی تمام احباب ایک مجود قرہ ہیں، لیکن ابھی بڑی ایک تلخ بات میں کرنے جا رہا ہوں اور ہے لیکن حقیقت کہ جو ہمارے ہاں اب قرہ موجود ہیں انہوں نے آگے یا اگلی نسل گھر سے لے کر معاشرے تک وہ چینج نہیں لائی. ہمارے جو آبا تھے پچھلے دور میں اگر چلے جائیں تو انہوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر ہم اچھا پڑھنے والے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ اچھا پڑھنے والے ہوں، لیکن اب تو بالکل کام برعکس ہو گیا. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیے اصل میں جو امت پر زوال ہے، امت پر زوال پھر مترشح ہوتا ہے امت کے سارے یونٹس میں، اور ان میں سے ایک یونٹ پاکستان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جدید آلات ہیں، جدید دور کے تقاضے ہیں، جسے ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اور اس میں یہ ظاہر گیجٹ سارے آئے. ان گیجٹس نے لوگوں کا وقت جو ہے نا اس کو دیمت کی طرح چاٹنا شروع کر دیا ہے. اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جس دنیا میں اب دیکھیں پرٹیکولرلی جب کووڈ-19 آیا اس کے بعد تو ہم نے شیرخوار بچوں سے لے کر یونیورسٹی جانے والے اسکالرز تک سب کے ہاتھ میں سیل فونز بما نیٹ دے دیے اور اس پر کوئی چیک بیلنس نہیں رکھا. اصل بات یہ ہے کہ خیال کب آئے گا کہ جب آپ کے پاس وقت ہوگا. اور آپ اب صورتحال یہ ہے جو یہ 21ویں دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے اسٹیٹس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر کے اندر موجود ہے یا گھر کے باہر موجود ہے. یہ وہ برکات نہیں رہی ہیں، وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں رہا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے پاس اللہ نے کوئی فن دے رکھا ہے اور قرآن سے شغف دے رکھا ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسوسیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بے شک. لیکن میں ایک پر امید انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، لوگوں کے اندر یہ کرب موجود ہے. مساجد اب بھی بالخصوص اب جیسے رمضان میں دور قرآن ہوتا ہے تو اس میں مساجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، اور جو اچھا مجود قاری اور اچھا خوش الحان ہوتا ہے لوگ اس کی طرف آج بھی اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں. اور اب ایک اور جو پازیٹیو بات آئی ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں انگریز کے آ جانے کے بعد چونکہ مدارس کا سلسلہ ایسا رہا کہ ان کے پاس وسائل نہیں رہے، ان کی جو وقف املاک تھیں وہ ساری کی ساری انگریز نے کنفسکیٹ کر لیں، یعنی قبضہ کر لیں، ضبط کر لیں. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر، ان علماء پر، ان صوفیاء پر ہزارہا رحمتیں نازل کرے کہ جنہوں نے ان سخت معاشی حالات میں بھی ان مدارس کو چراغاں رکھا اور انہیں روشن رکھا. پھر کیا ہوا کہ انگریز جب آیا اس کے آنے سے یہ ہوا کہ جو امام کا تصور تھا، جو قرآن جس کو کہتا ہے کہ جو آئمہ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ مقام جب نہیں رہا تو اس کے ساتھ اٹریکشن نہیں رہی. آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ تلخ حقیقت آپ کے اس چینل اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اور توسل سے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو احباب حل و عقد ہیں ان پر بھی اور معاشرے کو بھی، کہ آپ دیکھیے کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں مسجد کے امام سے، اور جس سے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اس کو کیا عزت دیتے ہیں، کیا تکریم دیتے ہیں، اور کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کیلیبر کیا ہے، کیلیبر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اس کمی کو پوری کرنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کو اللہ انشاءاللہ برابر لائے گا انشاءاللہ، کہ لوگوں کو اس کا اب شعور ہی نہیں رہا ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا کیا ہے اور قرآن غلط پڑھنا کیا ہے. یعنی میں آپ کو ایک سروے جو 80s میں کیا گیا تھا، ارلی 80s میں، وہ یہ تھا کہ پنجاب کی مساجد کا سروے کیا گیا تھا، پنجاب کی، اور یہ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل گورنمنٹ لیول پہ تھا، یا کوئی ایسا پرائیویٹ سروے نہیں تھا، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا. پنجاب کی مساجد کا سروے کیا گیا، ظاہر دیہی اور جو شہری علاقے ان سب کا، تو وہ 90% سے زیادہ لوگ
مسلح پر وہ کھڑے تھے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے تھے. پھر ہمارے آج بھی یہی المیہ ہے. آج بھی یہی معاشرے میں اب ہمارے ہاں یہ کہ جس کو کوئی الا ماشاء اللہ جس کو کوئی اور کام نہیں ملتا وہ کندھے پر ایک رنگین رومال رکھتا ہے, کچھ حلیہ بنا لیتا ہے اور لوگ اسے یعنی قاری کہنے کی بجائے کاری کہتے ہیں. یعنی کاری کا مطلب ضرب کاری. جی جی. یعنی وہ یہ اختیار کر لیتا ہے, اسی لیے بہت سارے اس میں مسائل آتے ہیں. جو آپ نے ایک اہم بات کی قاری صاحب کے کرائٹیریا کیا ہے, اصل میں جو اپوائنٹ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور نماز پڑھانے کے لیے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے, اور اس کا باقاعدہ مستند ہونا, اس کا ایک صاحب حیثیت ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو اسلاف کا زمانہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام الانبیاء ہیں. انہوں نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی, یہ ان کا مقام ہے. ان کے بعد خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے نماز کو پڑھایا اور قرآن کو سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں کہا کہ ان سے قرآن کو سیکھو, ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت آپ خود سماعت فرمایا کرتے, کیا مقام تھا ان کا. تو آج ہم جس طرح سے پوری ہمہ جہت زوال کا شکار ہیں, تو یہ شعبہ بھی زوال کا شکار ہے, اور ہمیں اس میں اپنا رول پلے کریں. ہر مسلمان کو, یا یہ بات بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے گوش گزار کروں ناظرین کے, کہ قرآن کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے. بے شک. چونکہ نماز ہر ایک پر فرض ہے. یہ ہم نے جو تصور بنا دی کہ بس جی کچھ لوگ قرآن پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا, یہ فرض کفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے. اس وجہ سے کہ نماز قرآن کے بغیر نہیں ہوتی, اور قرآن اگر صحیح نہ پڑھا جائے. اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن اگر جان بوجھ کے کسی نے غلط پڑھا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, لیکن اگر بے جانے بوجھے اس نے پڑھا تو بھی گناہ گار ہو رہا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز کو ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دے مارا جاتا ہے. یہ ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, جہری بھی فرماتے تھے, سری بھی فرماتے تھے, یعنی بلند آواز سے بھی. اور ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کچھ آرام بھی فرمایا کریں, آپ کے قدمین مبارک میں جو ہے وہ ورم پڑ جائے, تو آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ کی خاک پا پر قربان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے مجھ پر اکرام ہے, اللہ نے مجھے جو نعمت سے نواز رکھا ہے, اس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ. تو میں, آپ, ہمارے سارے ناظرین, وہ کیوں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں. سامعین محترم, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہماری جو توجہ ہے وہ بہت ہی حساس ٹاپک کی طرف مبذول کروائی ہے. یقیناً کچھ لوگوں نے یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہوں گی, اور اتنی سخت, کیونکہ حکم بھی اسی طرح ہی ہے. یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کی اپنی باتیں نہیں ہیں, یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن ہم اس سے بالکل ناآشنا ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان. ہمیں اس سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے, جہاں پر ہم ہر حوالے سے, یعنی کہ پہننے کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے, آنے جانے کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے احتیاط برتتے ہیں, وہاں پر قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے بھی ضرور احتیاط برتنی چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.